بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ محرم الحرام کی 4 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ آج محرم کی 4 تاریخ کا سب سے طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اتنا بڑا وظیفہ کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے، یہ صورت پڑھتے ہی آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج محرم الحرام کی 4 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ صرف یہ ایک صورت پڑھتے ہی پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ محرم الحرام کا مہینہ جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن اس محرم کے مہینے کو اللہ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں یوم عاشور کا روزہ ہے۔ آپ نے محرم کی 4 تاریخ جمعرات کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، رات 9، 10، 11 بجے تک بھی اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے مہینے میں جب اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر جو رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگا جاتا ہے، تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم کی 4 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق و دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ محرم کی فضیلتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو صرف یہ ایک صورت ایک بار پڑھنے سے میرے رب کریم نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، تسبیحات کا فائدہ نہیں ہوتا، آپ سے کہتا ہوں کہ آج محرم کی 4 تاریخ جمعرات کے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی اس خاص صورت کو صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو اس صورت کی برکت آپ کی نسلوں تک رہے گی۔ جو لوگ آج تک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھ لیں، گھر کا بچہ بچہ اڑپتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑے قسمت والے ہیں جو آج محرم الحرام کی 4 تاریخ جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں گے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ درد سے میں دور رہوں، تو پھر اس عمل کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ بڑی عظیم صورت ہے، یہ بڑی کامیاب کر دینے والی صورت ہے۔ یہ صورت آپ کی قسمت بدل دے گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ صرف چند منٹ نکال کر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل کو کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک کی امان حاصل ہوگی۔ آپ لوگ اگر قرض کی دلدل میں دسل چکے ہیں، اللہ پاک قرض سے بھی مکمل خلاصی عطا فرمائے گا۔ اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی۔ محرم الحرام شروع ہوتے ہی، نیا سال شروع ہوتے ہی، رب کا مہینہ شروع ہوتے ہی صرف ایک بار اس صورت کو پڑھ لیجئے گا۔ یقین کیجئے گا یہ صورت آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون و برکت ہو جائے، اس کے کاروبار میں ترقی اور عروج آ جائے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ آج محرم الحرام کی 4 تاریخ جمعرات کے دن صرف ایک بار اس صورت کو پڑھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج 4 محرم الحرام جمعرات کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھ لی جائے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آج جو بندہ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، آپ لوگ قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بیمار ہیں، شفائے کاملہ کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگ کمزور ہیں، صحت چاہتے ہیں، اللہ پاک سے صحت مانگ لیں۔ آپ کی بہنوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، مناسب رشتے چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیت کر کے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے، اس کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ آج جس کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ ہے۔ جو توجہ کیجیے گا، جب کوئی بندہ محرم کی 4 تاریخ جمعرات کے دن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا کریم ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ تو اس فانی دنیا میں بھی میرے پاس آنے کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی دنیا اور آخرت کو آسان بنا دو۔ آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے، ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے، ہم دنیا میں بھی رزق و دولت سے مالا مال ہو جائیں، آخرت میں بھی ہم لوگ اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں۔ تو پھر آج محرم کی 4 تاریخ جمعہ کے دن کو پڑھ لو۔ آپ نے یہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ اہل بیت کی شہادتوں کا مہینہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف 11 بار پڑھنے سے یقین کیجیے کہ تمام اہل بیت کی تمام شہداء کربلا کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح آپ نے بسم اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 دانے کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ آپ اگر ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیں، دوسرے پلڑے میں دنیا جہان کے تمام تسبیحات، تمام اعمال کو رکھ دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پلڑا وزن میں سب سے بھاری ہوگا۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ سارا عمل ہی نامکمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جو تعداد بتائی گئی ہے اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، نہ تعداد کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔
आखिर में मैं एक दुआ करने लगा हूँ, या अल्लाह पाक बे औलादों को औलाद सहाल अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, तंग दस्तों की तंग दस्ती को दूर फरमा। या रब्बिल आलमीन जितने भी लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, या रब्बिल आलमीन उनकी गैबी मदद फरमा। या रब्बिल आलमीन जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो या रब्बिल आलमीन नहीं मांग सके या रब्बिल आलमीन बिन मांगे अता फरमा। या रब्बिल आलमीन हमने जिस मकसद के लिए भी हाथ हटाए हुए हैं, हमारे हाथों को खाली मत मोड़ना। या रब्बिल आलमीन हमारी हाजत को पूरा करना। इस वजीफे के बाद हमारी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।